سلسلہ گفتگو آج اپنی تیسری نشست میں داخل ہو رہا ہے اور گفتگو کا موضوع ہے اس آقا کی ذات جس پہ بات بشر تو کر نہیں سکتا، جس پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے، لہجہ توحید ہو اور لفظ آیتیں ہوں، سماعت رسول کی ہو، اور پھر کوئی بتائے کہ معرفت قائم کیا ہے، جو اللہ کا چھپا ہوا راز ہے۔ پہلی مجلس غیبت سرکار ولی العصر پہ ہوئی، دوسری انتظار ولی العصر پہ، آج ہے ظہور ولی العصر پہ۔ اللہم صلی علی اہل بیت کے ماننے والے شیعہ امامیہ، ان کے اور اسلام کے دیگر فرقوں کے درمیان وجود سرکار امام زمانہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے ہی مسلمانوں کے فرقے وجود امام مہدی کے قائل ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں، ان کا غیبت صغریٰ کا دور گزرا، اب وہ غیبت کبریٰ کے دور میں ہیں، اور وہ اذن الہی سے دوبارہ ظہور فرمائیں گے۔ جبکہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے، باقی جتنی بھی نشانیاں ہیں کہ نسل رسول میں سے ہوں گے، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے، مکہ میں آ کے قیام کریں گے، یہ تمام چیزوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ان کی ولادت یا ان کا ظہور یا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس پہ میں نے جتنی بھی غیبت کی کتابیں جو غیر شیعہ حضرات نے لکھی، اگر ان کو باریک بینی سے مطالعہ کیا کہ آخر ان کے پاس وہ ٹھوس دلیل کیا ہے کہ وہ کس بنیاد پر سرکار ولی العصر کے زمین پر پہلے ظاہر ہونے کے قائل نہیں ہیں، کیا وجہ ہے، ان کے پاس کیا ایسا نظریہ ہے، کیسی وہ دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ موقف قائم کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں وہ دنیا میں آئے نہیں بلکہ انہوں نے آنا ہے۔ اس میں مجھے چند چیزیں ملی جو مطابقت رکھتی ہیں، جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ پہلی پہ میں نے کل گفتگو کی کہ ان کے ہاں یہ ہے طول حیات، کہ کسی بھی ہستی کا اتنی دیر مسلسل زندہ رہنا سمجھ سے بالا تر ہے، طول حیات کا انکار کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے کہ اگر وہ زمین پر ہیں تو ان کی غیبت کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں کیوں غیب رکھے گا۔ میں نے پہلی مجلس میں غیبت کی تمام وجوہات بیان کی جو میرے ساتھ شامل ہیں۔ میں نے طول حیات پر بھی دلیل دی کہ طول حیات پر کیا کیا دلائل ہیں، اللہ نے کن نبیوں کو زندگی دی ہے، خدا نے کن غیر نبی اصحاب کہف کو بھی اتنی دیر زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب طول حیات پر بھی قرآن سے استدلال موجود ہے، اور غیبت میں ہونے پر بھی قرآن سے استدلال موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ استدلال سمجھ میں نہیں آتا، ان کو یہ استدلال، یہ دلائل قرآن میں نظر آتے ہیں کہ کسی کا اتنی دیر زندہ رہنا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور کسی کا زمین پر ہو کے غیبت میں چلے جانا بھی ثابت ہے۔ غیبت بھی قرآن سے ثابت ہے اور طول حیات بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ بیان نہیں کرتے، لیکن وہ مین رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ امام کا زمین پہ آنا قبول نہیں کر رہے۔ میں پوری باریک بینی اور ریسرچ اور اس موضوع پہ تحقیق کے بعد یہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ان کے ہاں غیبت کی دلائل بھی قرآن سے ثابت ہے، طول حیات کے دلائل بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن تسلیم کیوں نہیں کر رہے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ اگر وہ یہ تسلیم کریں کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں تو انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ سامرا میں آئے تھے اور حضرت امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، پھر امام حسن عسکری کو امام ماننا پڑے گا، اگر اسے امام مانیں گے تو امام نقی کو امام ماننا پڑے گا، پھر امام حسن عسکری کے دور میں جو عباسی بادشاہ تھا ان کا انکار کرنا پڑے گا،
پھر یہ بات چلتی چلتی امیہ تک چلی جائے گی، پھر ہمیں امیہ کے بادشاہوں کا انکار کرنا پڑے گا، اور یہ بات حسن حسین سے گزرتی گزرتی علی تک چلی جائے گی، اور پھر اگر ہم مہدی کا وجود مان لیں گے ہمیں سقیفہ کا انکار کرنا پڑے گا اور غدیر کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس سے علی کی بادشاہی ہے، علی عشق الہی ہے، ہر ایک مزاج میں تولا، زبان سے پہلے دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، صرف یہ ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ نظریہ وجود مہدی کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں پھر نظریہ امامت کو تسلیم کرنا پڑے۔ ہم یہ تو ثابت کر لیں گے، یہ تو مان لیں گے کہ وہ دنیا میں آئے اور نسل فاطمہ میں سے ہیں، پھر انہیں امام مان لیں گے، لیکن 11 آئمہ کی امامت کو نہیں تسلیم کریں۔ لیکن چاہے وہ امام کے آنے سے پہلے انکار کریں تو کریں، لیکن قیام مہدی کے بعد ہر کسی کو غدیر پہ اقرار کرنا پڑے گا۔ اب بات ہوگی آج کی گفتگو میں ظہور پہ، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر آج دہراتا ہوں کہ ان کا ظہور باقی ہے، حضور ہو چکا ہے، وہ حاضر ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن غیبت، بڑا بہترین جملہ ہے، بڑی بہترین سطر، غیبت امام کے چہرے پہ نہیں، دیکھنے والے کی آنکھوں پہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے پاس اردو میں لفظوں کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امام پردے میں ہے، ورنہ وہ پردہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا جو امام کو ڈھانپ سکے۔ غیبت چہرہ امامت پر نہیں، رخ امامت پہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت ہماری آنکھوں، جنات، ملائکہ، موکلات اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے گھروں میں آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کا نظر نہ آنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خدا دور ہونے کی وجہ سے نہیں کہ نظر نہیں آ رہا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا۔ اگر وہ اللہ آسمانوں پہ رہتا تو پھر زمینوں پہ کون؟ اگر اسے آسمانوں پہ مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں پہ اسے مقید مان لیں گے، محدود مان لیں گے، کسی جگہ پہ معین مان لیں گے، اور جو کسی ایک جگہ پہ ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا۔ اس لیے مولویوں نے کہا آسمانوں پہ کہ کوئی آسمانوں پہ جاتا نہیں، تو کہہ دیں گے وہاں تک ہم جا نہیں سکتے تو وہ وہاں رہتا ہے۔ کیا کہنے، ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں لی، ہم نے بیت اللہ میں ظہور کرنے والے علی سے لی۔ امیر المومنین نے بڑا بہترین جملہ دیا تھا نہج البلاغہ میں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ ممبر پہ کہنے لگا ہوں، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا، توحید کا تعارف کروایا ہے، توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ حتیٰ کہ ہمارے رسول نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا، تعارف پروردگار کروایا ہے، خطبہ توحید نہیں دیا۔ خطبہ توحید کائنات میں صرف ابو طالب کے بیٹے نے دیا۔ اگر آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے تو آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کے پاس علم توحید نہیں تھا، علی کے پاس علم توحید تھا۔ نہیں نہیں نہیں، انبیاء کے پاس علم توحید تھا، انبیاء بھی توحید پہ خطبہ دے سکتے تھے، لیکن نبیوں کو توحید پہ بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ کسی نے ابراہیم کو اللہ کہا ہی نہیں تھا، کسی نے موسیٰ کو پروردگار کہا ہی نہیں تھا، کسی نے نبی کو اللہ کہا ہی نہیں تھا۔ جس میں اللہ ہونے کا گمان تھا اسی نے منبر پہ اللہ پہ بات کرنی شروع کر دی، جس پر گمان تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس پر گمان تھا وہی توحید پہ بات کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اللہ کیسا ہے۔
اللہ کے کیسا ہونے پہ صرف علی نے بات کی ہے. اللہ کیسا ہے یہ بات صرف علی نے کی ہے. اور نہج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں وہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, وہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آ رہا. ہائے ہائے ہائے, اس کی دوری نے اسے گم نہیں کیا, اس کا کمال قرب اسے چھپائے ہوئے. میں بڑا بہترین ایک استعارہ استعمال کرنے لگا, بڑا بہترین اشارہ دینے لگا. ہم اپنی آنکھ سے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں لیکن آنکھ نہیں. جو بول سکتے وہ ہاتھ اٹھائے. علی فرماتے اس کا کمال قرب اس کو چھپائے ہوئے, وہ اتنا قریب ہے کہ اس کے قرب نے اسے پوشیدہ کر دیا. سرکار ولی العصر حضور ہے, ظہور باقی ہے. آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹنا, پردہ سرکنا آنکھوں کے سامنے سے باقی ہے, ورنہ وہ ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ امام جب آئیں گے تو ہر شیعہ کہے گا ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. چھٹے شہنشاہ سے ابو بصیر نے پوچھا تھا کہ آپ کا قائم سے کیا شیعہ ملاقات کریں گے؟ فرمایا ہر شیعہ ملاقات کرے گا. مولا اس دور کے شیعوں کو کوئی نشانی بتا دے, لے میں 3 نشانیاں بتا کے جا رہا ہوں, ورنہ اس پہ آئمہ نے بہت زیادہ نشانیاں, میں 3 نشانیاں بتا کے جا رہا ہوں, اسے آج کا ہدیہ اور تحفہ سمجھ لیجئے گا. امام فرماتے کہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں اچانک خوشبو محسوس ہوئے, سمجھنا نا امام تمہارے قریب ہے. اچانک خوشبو محسوس ہو, خدا کی قسم میں آپ کو دلیل دے کے جا رہا ہوں, جتنے معرفت والے لوگ صاحب عرفان لوگ بیٹھے ہیں, ہر امام بارگاہ میں اگر بتی نہیں جلتی, لوگ سمجھتے ہیں امام بارگاہ میں آگے شاید کسی کونے یا کسی گوشے میں کسی علم کے نیچے کسی نے کوئی اگر بتی جلائی ہوگی جس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ہر امام بارگاہ اگر بتی نہیں جلاتا, لیکن پھر بھی بارگاہ کے اندر ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہیں اور ہو نہ ہو یہاں ضرور ہوتے ہیں. امام نے فرمایا دوسری نشانی, اگر تمہارے گھر میں گہوارے پہ ایک معصوم بچہ سوتا ہوا مسکرائے تو سمجھ لینا اس نے امام کو دیکھ لیا. گھر میں ایک گہوارے پہ, کیونکہ امام نظر نہیں آتے گناہوں کی دھندلاہٹ کی وجہ سے, گناہوں کی دھندلاہٹ ہوتی ہے. ہمارے نفس کے اندر ایسا گندلا پن ہوتا ہے جو ہمیں امام کی زیارت نہیں کرواتا. بچہ جو معصوم ہوتا ہے وہ امام کی زیارت کر لیتا ہے. امام نے فرمایا اگر بچہ ماں کی گود میں گہوارے میں اچانک مسکرائے, سمجھ لو اس نے امام کو دیکھ لیا. اگلی نشانی بتا کے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا امام مولا کوئی اور نشانی؟ امام نے فرمایا گناہ کی طرف جاتے جاتے اچانک ہاتھ رک جائے, سمجھ لینا امام تمہارے ساتھ کھڑا ہے. یہ بھی دلیل ہے, گناہ کی طرف ہاتھ نہ اٹھے تو سمجھنا امام قریب ہے. حضور ہے, ظہور باقی ہے. زندگی میں انسان امیر المومنین کی زیارت نہیں کرتا, قبر میں جاتے ہی کیوں کر لیتا ہے؟ کیونکہ انسان جب تک درود سارے رات مل کے بلند آواز سے بسم اللہ سرکار. کیوں نہیں ہم امام کو دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے بدن کے اندر ہماری روح کے ساتھ ایک نفس بھی ہے. وہ جتنی خواہشات ہیں وہ ساری نفس کی ہیں, نفس ہی خواہش کرتا ہے. ضروریات نفس کی ہیں اور بہانہ بدن کا ہے. ورنہ جسم اتنی ہی جگہ پہ سوتا ہے جتنی چادر میں وہ آ سکتا ہے. بدن کو سونے کے لیے اتنی جگہ چاہیے جتنی جسم کی لمبائی ہے اور چوڑائی ہے. ایک بدن کی جگہ پہ بدن کی ضرورت صرف اس کے قد کے مطابق ہے. ایکڑوں میں جگہ بدن کی خواہش نہیں. جسم مخصوص غذا کھاتا ہے, اس سے زیادہ وہ کھا بھی نہیں سکتا, اس سے زیادہ جسم پی بھی نہیں سکتا. اس کی خواہش
بینک میں پڑا ہوا بیلنس نہیں، وہ 2 وقت کی روٹی ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ بدن کی خواہش پیسہ نہیں تھا، وہ نفس کی خواہش، بڑا گھر بدن کی خواہش نہیں، نفس کی خواہش، بڑی گاڑی بدن کی خواہش نہیں، نفس کی، جتنی خواہشات ہیں ساری نفس کی ہیں۔ بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس سوار رہتا ہے، اور وہ بدن کو تھکاتا ہے۔ یہ بدن اس کا آلہ کار ہے، بدن اس کا وہ سورس ہے جو نفس کی خواہشات کے لیے ساری زندگی اپنا آپ دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نفس جو ساری زندگی خواہشیں کرتا ہے، آخر میں کل نفس ہے، اسی نفس کو موت آ جاتی ہے۔ اب جس نے خواہشیں رکھی تھی وہ مر گیا، جو ہی نفس مرا امام نظر آ گیا، ہائے 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 ہائے، مرتے ہی سب سے پہلے زیارت امیر المومنین کی ہو گئی۔ جاؤ جا کے پوچھو علماء سے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، جو ہی نفس بدن سے نکالتا ہے سب سے پہلے زیارت امام کی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب امام کو دیکھ سکتے تھے، رستے میں نفس رکاوٹ بنا ہوا تھا جو امام کو دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ امام کہتے زندگی میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں نفس مار دو، امام نظر آنا شروع ہو جائے۔ دیکھنا چاہتے ہو امام کو، بسم اللہ سرکار، زیارت امام چاہتے ہو تو نفس ختم کرو، خواہشات کے گلے دباؤ، خواہشات کے دامن کو محدود کرو، نفس مرتا جائے گا، سکڑتا جائے گا۔ جس نے زندگی میں نفس کو مار دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملاقات نہیں کر رہا؟ سید حسن ابتہی نے 2 جلدوں پہ کتاب لکھ دیا ملاقات با امام زمانہ۔ کتنے لوگوں نے سرکار ولی العصر سے ملاقات کر لی؟ اشتراک کرو ان چیزوں کا، اور یقین کرو، میں نے بابا جی جتنے لوگوں نے سرکار ولی العصر سے ملاقات کی ہے، ان کو اگر مشترک چیزیں نکالنی ہیں، ان میں کوئی بھی بہت بڑا زاہد نہیں، زہد کی بنیاد پر ملاقات نہیں ہو رہی، بہت بڑا عالم بھی نہیں، علم کی بنیاد پر بھی نہیں ہو رہی۔ میں تمہیں واقعات نکال کے دے رہا ہوں۔ کوئی دکاندار ہے، کوئی لکڑہارا ہے، کوئی گلی میں جاتا ہوا مزدور ہے، کوئی کساب ہے، جب ان سے مشترکات اکٹھی کی ہیں کہ ان میں کامن چیزیں کون سی ہیں جس کی بنیاد پر ان سب کی امام سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ ہے نفس کا خاتمہ۔ یہ اپنی ہر چیز پہ اپنے وقت کے امام کو ترجیح دیتے تھے۔ جس نے اپنے وقت کے امام کو ترجیح دی اس نے امام کو دیکھنا شروع کیا۔ اب امام کا ظہور ہے ہونا، حضور ہو چکا ہے، وہ زمین پر موجود ہے، وہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ زمین پر موجود نہیں تو پھر وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے۔ سر نہیں ہلائیے گا، زبان ہلائیے گا، میں سرکار ولی العصر کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ زمین پر موجود ہے، اس کی قرآنی دلیل، میں قرآن کی دلیل لیتا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے، زمین سے اوپر نہیں جاتے، اوپر سے نیچے آتے، امر لینے کے لیے۔ اللہ اوپر رہتا ہے تو یہ نیچے کس سے امر لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ ان کا آسمان سے زمین پہ آنا اس بات کی دلیل ہے زمین میں کوئی اور امر ہے۔ یہ نازل ہوتے ہیں، یہ امر لینے کے لیے آ رہے ہیں، یہ امر الہی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الہی نمائندہ زمین پر موجود ہے، وہ زمین پر موجود ہیں۔ اور اب امام کے ظہور سے پہلے دیکھیں، میں جتنی بھی علائم ظہور ہیں، علامات ظہور ہیں، اس میں احادیث میں سینکڑوں حدیث آ چکی ہیں۔
میں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں. مسجدوں میں کیا ہوگا؟ عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی، خرید و فروخت کس انداز کی ہوگی. ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں تو 3 حصوں میں ان ساری حدیثوں کو آپ 3 بلاکس کے اندر ڈال سکتے ہیں. پہلا حصہ کہ مذہب ختم ہو جائے گا. اب یہ پہلا ایک آپ ہیڈنگ دے دیں کہ مذہب نہیں رہے گا. اب نیچے جتنی بھی آئیں گی کہ غیر مذہب لوگ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ مذہب کی نمائندگی کریں گے، دین لوگوں کی زبان تک رہ جائے گا. پھر جتنی بھی یہ نشانیاں ہیں نا یہ ساری اسی کھاتے میں ڈالیں گے کہ اب مذہب ختم ہو رہا ہے اور جتنی بھی نشانیاں یہ ادھر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری، زمین پر روزمرہ کی چیزیں جو انسانی ضرورت ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اب جتنی بھی حدیثیں آئیں گی کہ زمین پر قحط ہو جائے گا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، ایک روٹی کے بدلے لوگ اپنا ایمان بیچنا شروع کر دیں گے، ساری نشانیاں اس کھاتے میں ڈال دیں کہ زمین پر اناج اور پانی کا سلسلہ بند ہو جائے گا. تیسرا، امن و امان کا خاتمہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ. کثرت کے ساتھ قتل ہونا شروع ہو جائے گا، اتنی بد امنی پھیل جائے گی کہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا بندہ خود کو محفوظ نہیں تصور کرتا. ہر انسان یہ سمجھے گا کہ شاید موت میرے سر پہ کھڑی ہے. ان تمام کو اس بات پہ ڈال دیں کہ زمین پر امن و امان کا مسئلہ بن جائے گا اور زمین بد امنی کا شکار ہو جائے گی. یہ 3 حصے. اب آپ ظہور کے بعد کے حالات پڑھیں تو آپ کو ان تینوں کی تردید ظہور کے بعد کے حالات میں مل جائے گی. مذہب مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ہی ہوگا ظہور کے بعد. کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا، کوئی دوسرا مسلک نہیں ہوگا، کوئی فرقہ نہیں ہوگا. مشرق سے چلو گے تو مغرب تک جاؤ گے، ایک ہی مذہب ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ نشانیاں مکمل ہو رہی ہیں ظہور کے بعد. دوسرا، امن و امان کا مسئلہ، بد امنی کا مسئلہ. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ظہور کے بعد ایک نشانی بتائی جاتی ہے کہ ایک عورت شام سے سونے کے ساتھ لدی ہوئی مکہ کی طرف چلے گی اور مکہ تک پہنچتے ہوئے اسے رستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر اتنا امن قائم ہو جائے گا، زہریلے جانور گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے، وہ انسان کو ڈسنا چھوڑ دیں گے. بد امنی کا خاتمہ اتنا ہو جائے گا. گلیوں میں سونا بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ زمین خزانے اگل رہی ہوگی اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. امن آ جائے گا. ایک روٹی کے بدلے لوگ اپنا ایمان بیچیں گے. یہ ظہور سے پہلے. ظہور کے بعد کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ خیرات دینے والے ہوں گے. لوگ زکات، خم، صدقہ، خیرات اٹھا کے پھر رہے ہوں گے کہ کوئی ہے جو لے اور کوئی بھی نہیں لے رہا ہوگا. اب ان تمام نشانیوں کو اگر اکٹھا کریں تو اس کے بعد دیکھیں 2 طرح کی، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں آئے دن کسی بھی ملک کی جنگ ہوتی ہے نا تو فوراً سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے یہ ظہور کا سال ہے، بس یہ ہو گیا نا یہ ظہور ہونا ہے. یہ بات طے شدہ ہے. اس بات کو بہت میں رک کے کروں گا تاکہ آپ بات کو سمجھیں. جتنی علامات احادیث کی کتابوں میں ہیں یہ قرب ظہور کی علامات ہیں، ظہور کی نہیں. کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو ظہور قریب ہوگا. اب یہ کتنا قریب ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. اب اس کی قریب کو کیا سمجھے میں کیا اس کی قریب کو سمجھوں کہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے. اب اس کے ڈسٹنس کو کون ناپ سکتا ہے کہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے. چلے میں خطابت کا جملہ یہیں پہ دے دیتا ہوں. اس کا قریب اتنا دور ہے کہ قرآن کب آیا تھا اور اس لمحے سے وہ اللہ کہہ رہا قریب ہے. 1450 سال گزر گئے، لوگوں کی سوچتے ہو قریب ہے، قرآن پڑھتے قریب ہے. اس کا قریب اتنا دور ہے اور وہ آیت تطہیر میں کہہ رہا ہے ہم نے رجس کو اہل بیت سے دور کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا.
کتنا دور ہے، اس کا دور کتنا دور ہے۔ جتنی بھی علامات ہیں یہ علامات قرب ظہور کی ہیں، ظہور کی نہیں۔ اب ان کو علماء نے جنہوں نے غیبت پہ کام کیا ہے، جنہوں نے سرکار ولی العصر پہ بات کی ہے، انہوں نے جتنی بھی علامات ظہور ہیں، علامات ظہور ہیں، انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے حتمی علامات، ایک ہے غیر حتمی علامات۔ غیر حتمی علامات کی ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، ان کے بارے میں طے نہیں ہے۔ کچھ حتمی علامات ہیں، سفیانی کا خروج حتمی علامات ہے، یمانی کا خروج حتمی علامات ہے، زمین کا دھنس جانا حتمی علامات ہے، دو گرہن اکٹھے ہونا حتمی علامات ہے۔ اب میں گفتگو غیر حتمی علامات پہ نہیں کروں گا، میں حتمی علامات پہ بات کر لیتا ہوں۔ امام کے ظہور سے پہلے جمادی الثانی اور رجب میں اتنی کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی کہ زمین پر قبروں کے اندر مردوں کی ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گی کہ مردوں کی ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ اس سال ایک مہینے میں دو گرہن اکٹھے آئیں گے اور الٹے طریقے سے آئیں گے۔ جیسے چاند گرہن پہلے اور سورج بعد میں، سورج گرہن پہلے اور چاند بعد میں۔ پھر جب جمادی الثانی اور رجب گزر جائے گا، مصوف فرماتے ہیں کہ رمضان کی شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لینا۔ میں امام ششم سے لے کے روایت پڑھوں، امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو شیشے کے قریب نہ بیٹھنے دینا، ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ شب قدر کی۔ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جسے مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ اچھا، یہ اس دور کے لوگ جب جن کے سامنے امام بات کرتے تھے شاید وہ اس لمحے نہ سمجھ سکتے ہوں، لیکن آج کے دور کے بچوں کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہمارے سامنے اگر زوردار دھماکہ، آج کے میزائل حملے، آج کی جنگوں کے حالات کہ ایسے زوردار دھماکے ہوتے ہیں جس میں گھروں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہیں یہ زمین پر زمینی جنگوں کے آغاز کی پیشن گوئی نہ ہو، یہ نشانی نہ ہو کہ زمین پہ اتنی کثرت کے ساتھ زمین پہ جنگیں ہو رہی ہوں گی، حالت جنگ میں آ جائیں گے اور دنیا ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی، ایک ورلڈ وار شروع ہو جائے گی اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو۔ اس دور کے لوگ شاید نہ سمجھ سکتے ہوں، لیکن آج ہمیں سمجھنا آسان ہے۔ مشرق سے آگ نکلے گی، مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسٹ میں کہیں جنگ ہوگی اور ویسٹ والے جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نشانیاں سمجھ آ رہی ہیں؟ جنگوں کا مرکز جو ہے وہ شام ہوگا، شام سے ان جنگوں کا آغاز شروع ہو جائے گا، جسے آج فلسطین کہتے ہیں، یہ بھی اس دور کا شام ہی تھا۔ یہ تمام خطہ جو ہے یہ حالت جنگ میں آ جائے گا۔ اب یہ سلسلہ کب شروع ہوگا؟ جمادی الثانی اور رجب، بارشیں کثرت کے ساتھ، دو گرہن کا اکٹھا ہونا، رمضان میں ان جنگوں کا آغاز ہو جانا۔ اب رمضان کے بعد سوال ذکر اور ذی الحج اور پھر محرم۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سال روز عاشور جمعہ کے دن ہوگا، اس سے پچھلی شب جمعہ امام کے ظہور کی جو حتمی علامت بتائی ہے آئمہ نے، وہ روز جمعہ بتائی ہے، کیونکہ یہی حقیقت جمعہ ہے۔ حقیقی جمعہ میرے امام ہے، حقیقت جمعہ میرے امام ہے۔ آپ خاموش رہے، مگر حقیقت نماز جمعہ میرے امام ہے، حقیقت نماز میرے مولا ہے، حقیقت تسبیح میرے مولا ہے، حقیقت روزہ میرے امام، حقیقت دین میرے امام۔ کیا کہتے ہیں؟ امام سے پوچھا تھا کہ مولا جمعے کے دن کو سردار کیوں بنایا؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے علی کی ولایت کا اقرار لیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کیا تھا
اور علی کی ولایت کا اکرام. مولا ممبر کوفہ میں بیٹھے تقریر کر رہے تھے, سامنے صحابہ بیٹھے سن رہے تھے. ایک شخص کی طرف علی دیکھ نہیں رہے تھے, وہ بار بار اپنا چہرہ علی کی طرف کرے, علی اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے. اس نے ایک بار اٹھا, اس نے کہا اے امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہوں, آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے. علی نے چہرہ پھیر دیا, وہ ادھر آ کے بیٹھا. اس نے کہا یا امیر المومنین میں آپ کا محب ہوں, آپ مجھے دیکھ نہیں رہے. علی نے چہرہ ادھر پھیر لیا. تیسری دفعہ سامنے آ کر یا امیر المومنین میں بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, میں آپ کا شیعہ ہوں, آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے. فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں. فرمایا تو 1000 دفعہ کہے, تیری روح نے وہاں تو میری ولایت کا اقرار کیا ہی نہیں. تو 1000 دفعہ کہے, تو 1000 دفعہ کہے, جب تیری روح نے وہاں میری ولایت کا اقرار نہیں کیا, تو کیسے کہہ سکتا ہے تو میرا محب ہے. 8ویں شہنشاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا, مولا میرے اوپر ایک قرض ہے, آپ قرض ادا کر دیں, میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. فرمایا کتنا؟ فرمایا 300 درہم. فرمایا اٹھا 300 درہم قرض اتار, شیعہ نہ ہونا. اس نے کہا مرضی سے ہو رہا ہوں. فرمایا مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے, تیری روح نے تو ہماری ولایت کا اقرار کیا ہی نہیں. امام کا یہ فرمان ثابت کر رہا ہے کہ بندے مرضی سے شیعہ نہیں ہوتے. اور یہ ڈرامے اب بند ہو جانے چاہیے کہ میں نے اتنے بندے شیعہ کر دیے, میں نے اتنے بندے شیعہ کر دیے. بندے مولوی شیعہ نہیں کرتے, وہاں نام لکھے ہوئے ہیں. مولوی بندے شیعہ نہیں کرتے. جو میں الست وہاں پر روحوں نے اقرار کر لیا. وہاں پر آسمان پر عالم ارواحین میں روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. یہ ہے ہمارے قائم کے قیام کا دن. مولا فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلی شب جمعہ, جب امام ظہور فرمائیں گے, اس سے پچھلی شب جمعہ چوتھے آسمان پر بیت المعمور پر 4 نورانی ممبر لگیں گے. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے آسمان پر رہنے والے کے لیے ایک کعبہ بنایا ہوا ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں. یہ زمینی کعبہ ہے, وہ عالم انوار والوں کا کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے. عیسیٰ 7ویں آسمان پہ نہیں, چوتھے آسمان پر. جس بدن کے ساتھ زمین سے گئے تھے اسی جسم کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہے, اور اسی جسم کے ساتھ واپس آئیں گے. قرآن اس کی دلیل دیتا ہے کہ میں عیسیٰ کو دوسری بار پلٹاؤں گا تو اسی بدن کے ساتھ, جس بدن کے ساتھ میں نے اٹھایا تھا, کیونکہ ہم نے بھیجنا ہے اس کو 12ویں کی حکومت میں. صدر ضائع نہ کرنا. شب عاشور امام حسین نے اپنے صحاب سے مخاطب ہو کے گفتگو کرتے ہوئے شہدائے کربلا سے کہا تھا, شب عاشور امام حسین نے, اے میرے اصحاب, جب میرے قائم کا ظہور ہوگا تم انہی بدنوں کے ساتھ میرے قائم کی حکومت میں جاؤ گے, میرے قائم کے لشکر میں جاؤ گے. امام نے فرمایا شہدائے کربلا بھی انہی جسموں کے ساتھ اٹھیں گے, مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے. امام فرماتا ہمارا عزادار دنیا کے کسی کونے میں بھی مرے گا, وہ اپنے اسی بدن کے ساتھ اٹھے گا جس بدن کے ساتھ وہ کیا تھا, کیونکہ امام گوارا ہی نہیں کرتے ماتم کوئی اور جسم کرے, اٹھے کوئی اور جسم. بسم اللہ. کیونکہ تمہارے ہاتھ تمہارے گواہ ہیں, تمہارے سینے تمہارے گواہ ہیں, تمہاری پشت تمہاری گواہ ہے. انہی جسموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, کیونکہ تمہارا بدن تمہارا جسم نہیں, تمہارا گواہ ہے. سینے پہ ماتم کا نشان تمہاری عزاداری کی گواہی دے گا, پشت پہ زنجیر کا نشان تمہارے عزادار ہونے کی گواہی دے گا, تمہارا بدن تمہارا گواہ بنے گا. فرمایا آخری شب جمعہ جب امام ظہور فرمائیں گے اس سے پچھلی شب جمعہ بیت المعمور میں 4 نورانی ممبر لگیں گے. اس ایک میں رسالت ماں بیٹھے ہوں گے, ایک میں امیر المومنین بیٹھے ہوں گے, ایک میں حسن بیٹھے ہوں گے, ایک میں حسین بیٹھے ہوں گے. اوصیاء اور آئمہ کی انوار نے ان ممبروں کو گھیرے میں لیا ہوگا.
یا ان 4 نورانی ممبروں پہ رسالت ماب اپنا صحاب نامی امامہ اپنے سر سے اتاریں گے، وہ سجا والی زلفیں کھل کے نبی کے کاندھے پہ آئیں گی، یا نبی اپنے ہاتھوں کو عرش الہی کی طرف بڑھائیں گے اور بڑھا کے سورہ نور کی اس آیت کی تلاوت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اے میرے اللہ اس وعدے کو پورا کر جو تو نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ تو زمین پر ہمیں خلافت دے گا۔ ابھی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، یہ سارے نبیوں کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، سارے اوصیاء کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہر کوئی کہے گا میرے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر، میرے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر، میرے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر۔ یہ پردہ توحید سرکے گا، آواز آئے گی وعدہ پورا ہو گیا، میں مہدی ظہور کر رہا، وعدہ پروردگار پورا ہوا، مجھے اذن ظہور مل گیا۔ امام ظہور فرمائیں گے، کیا آسمان پہ جبرائیل آ کے اپنے پروں کو پھیلائے گا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور پہلی آواز دے گا حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے، جال حق کا وزن حق لباطل لباطل کا ظہور، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے تھا۔ اور قرآن کہتا ہے یوما ینادی المنادی من مکان قریب، سننا اس آواز کو جب ایک منادی ندا دے گا قریب والے مکان سے۔ آیت ہے قرآن میں، مستمعو، سننا، کان لگا کے غور سے سننا، یوما، اس دن، ینادی، ندا دے گا، المنادی، ایک منادی، من مکان قریب، قریب والے مکان سے۔ ہم اردو زبان میں مکان گھر کو کہتے ہیں، عربی میں مکان جگہ کو کہتے ہیں، کسی قریب والی جگہ سے وہ آواز دے گا۔ یہ آواز کہاں سے آئے گی؟ آواز آئے گی مکہ سے، سرکار ولی العصر کی آواز آئے گی، ندا دی جائے گی۔ ہر ایک رہنے والا ایسے سمجھے گا جیسے یہ آواز میرے ساتھ والے گھر سے آ رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کا دروازہ کھولیں گے، ہمسایہ کہے گا تیرے گھر سے آواز آ رہی ہے، وہ کہے گا اذان کی آواز تیرے گھر سے آ رہی ہے۔ یہ آواز ولی العصر کی ہوگی۔ غیبت کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں معصومین فرماتے ہیں کہ ہر ایک امام کا ماننے والا اپنے گھروں سے امام کی آواز کی جانب دوڑے گا۔ جب وہ امام کی جانب دوڑ رہے ہوں گے، کوئی چونٹی کی چال چلے گا، کوئی گھوڑے کی چال چلے گا، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا، کوئی بجلی کی تیزی کے ساتھ چلے گا، کوئی ہوا کے دوش میں چلے گا۔ سامنے بیٹھے سلمان و ابو ذر اٹھے، اس نے کہا مولا اگر سارے ہی چاہنے والے ہوں گے تو کوئی چونٹی کی آواز کیوں، کوئی چونٹی کی چال کیوں چلے گا، کوئی گھوڑے کی چال کیوں چلے گا، کوئی بجلی کی چال کیوں چلے گا؟ اگر سارے چاہنے والے ہیں یہ ایک رفتار میں کیوں نہیں چلیں گے؟ آواز آئی اسی رفتار میں جائیں گے جتنا جتنا دل میں علی ہوگا، جتنا دل میں علی ہوگا، جتنا دل میں علی ہوگا اس رفتار سے امام کی جانب دوڑ رہے ہوں گے۔ یا کچھ ایسے خالص مومنین ہوں گے جو آواز سنیں گے لیکن اپنے گھروں کو دروازے نہیں کھولیں گے، کسی سے پوچھیں گے نہیں یہ آواز کس کی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، لوگ ان کے دروازے سے گزرتے ہوئے آواز دے کے کہیں گے تو مولا کا ظہور مانگتا تھا، تو ہر دفعہ امام زمانہ کہتا تھا، اب آواز آ رہی ہے جا کیوں نہیں رہا؟ وہ کہے گا تم جاؤ وہ خود ہمیں بلوا لے گا، تم جاؤ وہ خود ہمیں بلوا لے گا۔ اور کتابیں کہتی ہیں ان کے دروازوں پہ بادل کے ٹکڑے آئیں گے اور کہیں گے میرے سردار سوار ہو، امام تمہیں بلا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور جو ظہور سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوں گے وہ قبروں میں ہوں گے، ان کی قبروں میں بادل کے ٹکڑے آئیں گے۔ اس بارگاہ میں پڑی ہوئی ہر زیارت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگلے 2 دن چاہو گے میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، جب ان کی قبروں پہ ہر ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ایک فرشتہ آئے گا اور ان کی قبر پہ آگے جو سلام کرے گا، وہ سلام میں اتنی زیارتوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ قبر میں آ کے، قبر میں کون ہے؟ عام عزادار، شیعہ، محب، علی ولی اللہ پہ قائم رہنے والا، قائم کا ظہور مانگنے والا، فرشتے اس کی قبر پہ آگئے، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اخرج من القبور، اٹھو اپنی قبروں سے، جس کا ظہور مانگتے تھے وہ آ چکا ہے،
وہ تمہیں طلب کر رہا ہے، وہ تمہیں بھلا رہا ہے۔ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے ابھی سوئے تھے، کفن سے مٹی کو چھاڑتے ہوئے، لبیک یا قائم، لبیک یا قائم کہتے ہوئے روحیں اور بدن مکہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یا مکہ سے مشرق کی جانب، بیت اللہ سے، وادی قرا سے ایک 40 سال کا نوجوان، 8ویں شہنشاہ سے ایک شخص نے پا کے پوچھا تھا کہ کیا آپ ہی امام مہدی ہیں؟ امام نے فرمایا تو میرے جسم کی ضعیفی نہیں دیکھ رہا؟ میں کیسے مہدی ہو سکتا ہوں؟ ہمارا مہدی تو جوان ہے، جب زمانے میں ظہور کریں گے تو 40 سال کے نوجوان کی شباہت میں ہوں گے، سر پہ رسول والا امامہ، یربو نامی رسول کا گھوڑا، غصبہ نامی رسول کی اونٹنی، انگشتری سلیمان ابن داؤد کو لیے ہوئے، عصائے موسیٰ کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے۔ اب میں صدر ماتمیوں کے لیے کہوں گا اور پوری ایک ایک لفظ کو تحقیق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یربو نامی گھوڑا رسول کا، غصبہ نامی اونٹنی، محبت حجت میں زندگی گزارو تو یہ نہیں دیکھتے وہ کہ اس کی جنس کیا ہے۔ یربو نامی گھوڑا، غصبہ نامی اونٹنی، صحاب نامی امامہ، فاضل نامی ذرہ، انگشتری سلیمان، عصائے موسیٰ۔ امام وادی قرا سے کعبہ کی پشت سے نکلیں گے، یا پیچھے چنگھاڑتا ہوا حسین کا مرتجز آ رہا ہوگا، جو بیت العتیق میں کھڑا ولی العصر کا انتظار کر رہا ہوگا، ولی العصر کے انتظار میں چنگھاڑتا ہوا آئے گا اور آ کے کہے گا میری زین پہ سوار ہو میرا آقا۔ رسول کا بیٹا مرتجز کی زین پہ سوار ہوگا، خانہ کعبہ کے قریب آئیں گے، بغیر کسی سیڑھی، بغیر کسی سہارے، بغیر کسی کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ جب امام کعبہ کے قریب آئیں گے کعبہ جھکے گا، بالکل ایسے جیسے رسول فتح مکہ پہ علی کے آگے جھکے تھے۔ سرکار ولی العصر کعبے کی چھت پر اپنا پاؤں رکھیں گے، کھڑے ہوں گے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے میرا مہدی کا اذان دے گا۔ اذان کی صدا پوری دنیا میں پھیلے گی۔ امام پشت کعبہ سے 35 لوگوں کو اٹھائیں گے، 35 لوگ پشت کعبہ سے اٹھیں گے۔ یہ دفن مکہ میں نہیں، اٹھیں گے مکہ سے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں ان 35 میں سے 25 وہ حضرت موسیٰ کے دور کے قاضی ہیں، جو حضرت موسیٰ کے دور میں عدل پہ فیصلے کرتے تھے۔ وہ 25 دفن مصر میں ہیں، اٹھیں گے مکہ سے۔ پشت کعبہ سے میرا قائم 35 لوگوں کو اٹھائے گا۔ وہ 25 حضرت موسیٰ کے دور کے وہ قاضی جو حضرت موسیٰ کے اس فرعون کے ظلم کے دور میں عدالت پہ فیصلہ کرتے تھے، ظلم فرعون کا شکار ہو کے قتل کیے گئے تھے۔ امام ان 25 کو اٹھا کے کہیں گے جاؤ میری حکومت آ گئی ہے، میری طرف سے قاضی بن کے عدل پہ جا کے فیصلے کرو، جس نے جس پر ظلم کیا ہے تم فیصلہ کرو گے۔ 25 ان لوگوں کو اٹھائے گا جو اصحاب موسیٰ کے دور کے قاضی، 7 اصحاب کہف اٹھیں گے، وہ جو غار میں سو رہے ہیں، وہ جو 390 سال کے بعد اٹھے تھے اور آنکھیں کھول کے پوچھا تھا مہدی آ گیا ہے، پتہ نہیں آیا اور پھر سو گئے۔ وہ قائم کے انتظار میں ہوں گے، 7 اصحاب کہف اٹھیں گے۔ یہ حدیث رسول نے بیان کی ہے، سلمان و ابوذر سے بیان کی ہے۔ سلمان و ابوذر نے کہا 25 اصحاب موسیٰ، 7 اصحاب کہف۔ یا رسول اللہ 3 خوش قسمت کون ہے؟ سلمان ابوذر کا سوال کرنا تھا، رسول اٹھے، ایک ہاتھ سلمان کے چہرے، ایک ہاتھ ابوذر کے چہرے، فرمایا 2 خوش قسمت تو میرے سامنے بیٹھے، 2 خوش قسمت تو میرے سامنے بیٹھے، ایک منا اہل بیت، وہ جو عراق کے شہر مدائن میں دفن ہے، ابوذر ربضہ میں دفن ہے، وہ جو 7 اصحاب کہف ہیں وہ اردن میں دفن ہے، وہ جو 25 ہیں وہ مصر میں دفن ہیں۔ مصر والے مکہ سے اٹھے، اردن والے مکہ سے اٹھے، مدائن والا مکہ سے اٹھا، ربضہ والا مکہ سے اٹھا۔ میرے قائم نے ثابت کر دیا ہے میرا عزادار مرے گا دنیا میں کہیں بھی، اٹھے گا کربلا سے۔
مولا وہ ایک کون ہوگا؟ 25 اصحاب موسیٰ، 7 اصحاب کہف، سلمان، ابو ذر۔ جب یہ 34 آ جائیں گے تو میرا قائم کہے گا اب آ رہا ہے میرے جد امیر المومنین کے لشکر جرار کا وہ سپہ سالار جس کی تلوار سفین میں کسی گردن پہ آ کے رک گئی تھی، یہ کہہ کے مولا مالک اشتر وہ تلوار اسی گردن پہ دوبارہ چلا۔ اب جاؤ جا کے تاریخ سے پوچھنا مالک اشتر کی تلوار کس گردن پہ جا کے رکی تھی۔ پہنچ گیا تھا معاویہ بن ابو سفیان کے خیمے کے اندر، تلوار گردن میں تھی یا پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ علی نے جنگ روک دی ہے، مالک اشتر نے تلوار کو نیام میں رکھا اور کہا ہائے حسرت، علی کا سب سے بڑا دشمن مالک اشتر کی تلوار کے نیچے تھا۔ لوگوں نے کہا مالک چلا دیتا تلوار، کہتا کیسے چلاتا، کلمہ علی کا پڑھا ہے۔ علی کی محبت میں تلوار چلا رہا تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں چلا رہا تھا۔ جب یوں اتنا بڑا دشمن اتنے تصرف کے ہاتھ نکل جائے، وہ بوڑھا سفید داڑھی سفید زلفیں جلال کی حالت میں، امیر المومنین نے کہا جنگ روک۔ یوں اپنے جذبات کو قابو میں لیے ہوئے مالک اشتر سفین میں علی کے خیمے پہ آئے۔ علی کے خیمے میں لہو سے بھری تلوار مالک اشتر نے زمین پہ رکھی، علی کی پیشانی، علی کے قدم، علی کے ہاتھوں میں۔ امیر المومنین نے فرمایا مالک اشتر میں تیرے چہرے کے جذبات دیکھ رہا ہوں، روک میرا قائم آنے والا ہے، آیا روک میرا قائم آنے والا ہے۔ پوچھتے کعبہ سے ان افراد کو امام اٹھائیں گے۔ کل کی دور میں رجت پڑھوں گا، کون کب آئے گا، کس کس معصوم کی آمد ہوگی، کیسے کیسے وہ آ کے اپنی حکومت کا دور چلائیں گے۔ سرکار ولی العصر یوں مکہ سے پشت کعبہ سے نکلیں گے، یا آسمان سے ایک سواری زمین پر اتر آئے گی، کیونکہ اذان ہو چکی ہے، صفیں باندھی جا چکی ہے، عیسیٰ زمین پر اتر چکا ہے۔ اب میں کل وہ واقعہ پڑھ چکا کہ حضرت عیسیٰ آ کے امام زمانہ جو ہیں وہ عیسیٰ سے کہیں گے کہ تو ان لوگوں کو، مجھے نہیں انہیں نماز پڑھا۔ عیسیٰ کہیں گے کہ کیسی جرت ہو سکتی ہے میری کہ فاطمہ کا بیٹا موجود ہو اور میں نماز پڑھوں۔ امام مصلی پہ آئیں گے، نماز کی امامت کروائیں گے، نماز کی امامت تمام ہو جائے گی۔ امام وہیں پہ مکہ میں اپنا گورنر نافذ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف جا رہے ہوں گے، رستے میں خبر ہوگی کہ امام کے قائم کردہ گورنر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امام دوبارہ واپس آئیں گے، واپس آ کے پھر مکہ میں ایک دفعہ پھر قیام کریں گے۔ قیام کرنے کے بعد مکہ میں وہ لشکر دجال کے لوگ جو مکہ سے سفیانی کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ سید حسنی خراسان سے آئے گا، یمانی یمن سے نکلے گا، سفیانی کا شام سے خروج ہوگا، نفس زکیہ کا قتل رکن اور مقام کے درمیان ہو جائے گا۔ اچھا جب میں نے غیبت کی کتابوں میں خراسان، اچھا خراسان پرانا نام، افغانستان کو بھی خراسان کہتے ہیں، آج کے ایران کو بھی خراسان کہتے ہیں، لیکن جب میں نے اس نشانی کو غور سے پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ خراسان سے جو آئے گا نا لشکر، ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہوں گے۔ میں نے پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کے تمام کے پرچم دیکھے کہ کسی کا پرچم ایسا ہو جو سارا ہی سیاہ ہو، تاکہ پتہ چلے یہ کسی ملک کی فوج آ رہی ہے۔ تو ایران کے پرچم میں سیاہی نہیں، افغانستان کے پرچم میں بھی سیاہی نہیں، اور لشکر خراسان سے آ رہا ہے، اور آ بھی عاشورہ کے دن رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ نشانی مجھے یہاں پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی، پھر مجھے پتا چل گیا یہ کسی ملک کی فوج نہیں آ رہی، حسین کے ماتمی جلوس آ رہے ہوں۔ جہاں جہاں ماتمی جلوس برآمد ہو چکا ہوگا، جب پتا چلے گا امام آ گئے، جلوسوں کا رخ مکہ کی طرف ہو جائیں گے، امام کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، رکن و مقام کے درمیان نفس زکیہ کا قتل ہو جائے گا۔ امام مکہ میں قیام کریں گے، قیام کرنے کے بعد امام اپنا رخ کریں گے مدینہ کی طرف، مدینہ سے جا کے امام اپنے انتقام کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کو قبروں سے نکالیں گے،
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس، مدینہ میں امام صرف قبروں میں سے کچھ مردوں کو نکال کے قتل نہیں کریں گے، ایک عورت کو بھی قتل کریں گے۔ اس عورت پہ الزام علی کی دشمنی کی وجہ سے نہیں کریں گے، اس کے اوپر ایک اور الزام ہے، وہ الزام بہت بڑا ہے جو تاریخ نے چھپایا ہوا ہے۔ رسالت مآب کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ، ان کے ہاں جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی تو رسول کے گھر سے ایک عورت نے جناب ماریہ قبطیہ پہ یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بیٹا رسول کا نہیں ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کبائر گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ماریہ قبطیہ نے آ کے روتے ہوئے رسالت مآب سے کہا تھا، یا رسول اللہ میرے پاک دامنی پہ ایک عورت کی طرف سے تہمت لگی ہے۔ امام فرمایا ماریہ خاموش ہو جا، تیری اس تہمت کا جواب میرا آخری بیٹا دے گا۔ امام قبروں سے نکالیں گے، قبروں سے نکال کے مدینہ سے اپنے انتقام کا آغاز کر دیں گے۔ بیت اللہ کو گرایا جائے گا۔ جب خانہ کعبہ کو امام گرائیں گے، امام کے لشکر میں لوگ کہیں گے یہ امام ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو سمجھا تھا یہ مہدی ہے، اس نے تو کعبہ کو گرا دیا۔ امام فرمائیں گے ان کی گردنوں پہ تلوار رکھو، ان کو میرے لشکر سے نکالو، علیحدہ کر کے ان کی گردنیں مارو۔ کیوں؟ امام کے ہوتے ہوئے اینٹوں کے مکان کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ وجہ احترام ہے امام کی وجہ سے۔ حکمت کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں وہاں پہ نہیں ہیں جہاں پہ ابراہیم نے رکھی تھی۔ مولا خانہ کعبہ کی تعمیر وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے حضرت ابراہیم نے دیواروں کو رکھا۔ مسجد نبوی کو گرائیں گے کیونکہ مسجد نبوی بھی اپنے مقام پہ نہیں ہے۔ حجر اسود کو دوبارہ نصب کریں گے، رکن اور مقام کی حدود کا دوبارہ تعین کریں گے۔ تعین کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ سے امام، مکہ میں امام کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، مدینہ سے انتقام کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ اب امام کی طرف سے حکم ہوگا کہ زمین سے ہر مظلوم کو اٹھایا جائے تاکہ وہ ہر ظالم سے بدلہ لے، ہر مقتول کو اٹھایا جائے تاکہ وہ اپنے قاتل سے بدلہ لے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ قصاص زمین پر ہوگا، معاشر میں نہیں۔ زمین پر اللہ کے نمائندے کا حکومت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ وہ زمین پر عدل قائم کرے، وہ مظلوم کو اس کا حق دلوائے، ظالم کو سزا دے۔ رسول کے بعد حکومت غیر شرعی ہو گئی، غیر اسلامی ہو گئی۔ امام کو حکومت صرف امیر المومنین کا دور تھا۔ امیر المومنین کے دور کو بہترین طریقے سے لکھا گیا، یہ علی کا وہ دور تھا جس دور میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، عدل کا دور تھا، ظلم ختم ہو چکا تھا۔ اب امام کا زمین پر حکومت کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زمین پر عدل کو قائم کرے، قیام عدل کر سکے۔ اب امام آ چکے ہوں گے، جتنے پرانے دور میں مظلوم قبروں میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے دور میں تو امام تھا ہی نہیں، ہمارے دور میں امام کے پاس حکومت ہی نہیں تھی، ہمارا بدلہ کون لے گا؟ امام کہیں گے اٹھو، ایک ایک امام کے دور والے، ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لو، اس نے جیسے تمہیں قتل کیا تھا ویسے ہی قتل کرو۔ عبداللہ ابن مسعود علی کا بوڑھا صحابی تھا، مفسر قرآن تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے دربار میں چھڑیوں کے ساتھ مروایا، جب مروا رہا تھا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں، تخت سے نیچے اتر کے کہنے کا کیا فائدہ ہوا علی کو ماننے کا، صرف تیری بیٹیاں اور بیٹا تیرا کوئی نہیں، اس ظلم کے ہاتھ میرے ہاتھوں مر رہا ہے، چل صحابی ہے تو، قرآن پہ تو نے تفسیریں لکھی ہیں، اتنی تمہیں وضاحت دیتا ہوں، چل یہ بتا دے میرے ہاتھ سے کیسے مرنا چاہتا ہے۔ مرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں کھول کر بالکل ویسے ہی جیسے مہدی کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے، مجھ سے میری وضاحت نہ پوچھ، مجھے اپنی خواہش میں۔ امام ہر مقتول کو کہیں گے اٹھ اپنے قاتل سے بدلا لے، ہر مظلوم سے کہیں گے اٹھ اپنے ظالم سے بدلا لے۔ ہر مقتول قاتل کی گردن کاٹ رہا ہوگا، ہر مظلوم اپنے ظالم کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا۔ زمین پر عدل کا قیام مدینہ سے شروع ہو جائے گا، مکہ سے شروع ہو جائے گا۔ ادھر سے سفیانی خروج کرتا ہوا مکہ کی جانب بڑھ رہا ہوگا، وادی بیضا کے قریب آئے گا، یا وادی بیضا کے قریب ادھر سے امام کا لشکر وہاں پر پہنچ جائے گا۔ جو ہی امام کا لشکر پہنچے گا گھمسان کا رنگ پڑ جائے گا،
کڑکتی ہوئی بجلیاں، تلواروں کا شور، دونوں طرف سے لشکر، ادھر سے شیطان اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ امام کا رستہ روکنے کے لیے مکہ کے قرب میں وادی میدہ میں کھڑا ہوگا، ادھر سے امام کا لشکر وہاں پہنچ جائے گا، گھمسان کا رن ہو رہا ہوگا، گردنیں زمین پر گر رہی ہوں گی، دھڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، اس گھمسان کے رن میں شیطان خود لبادہ بشری میں انسانی بدن کے آگے امام زمانہ کا مقابلہ کر رہا ہوگا، دجال اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ہوگا، سفیانی اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ہر صورت میں مہدی کا رستہ روکنا ہے، ہم نے مکہ سے آگے اس کو حکومت نہیں کرنے دینی، ہم اس کا یہیں پر رستہ روک لیں گے۔ یا امام زمانہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، امام کے ساتھ کون کون ہوگا؟ وہ 313 ہوں گے، ان 313 میں کون ہوگا؟ 72 کربلا والے ہوں گے، سلمان ہوگا، ابو ذر ہوگا، مالک اشتر ہوگا، حجر بن عدی ہوگا، یہ سارے کے سارے اصحاب کے ساتھ امام اپنے پورے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یا اس مقابلے میں، اس گھمسان کے رن میں شیطان خود امام کے سامنے ہاتھ میں تلوار لیے امام سے مقابلہ کر رہا ہوگا، یا یک لخت پیچھے سے مشرق کی طرف سے زمین پہ ایک گرد پھٹے گی، آواز آئے گی مہدی انتظار کر، تیرا دادا علی آ گیا ہے۔ علی ذوالفقار کو ہوا میں لہراتے ہوئے وادی بیضا میں آئیں گے، اور وادی بیضا میں آ کے علی شیطان کی پشت پہ نیزہ مارے گا، علی کے نیزے کے ساتھ شیطان وہیں پہ قتل ہو جائے گا۔ اب میرا سوال ہے علماء سے کہ غیبت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر مظلوم ظالم سے بدلہ لے گا، ہر مقتول قاتل سے بدلہ لے گا۔ شیطان اللہ کا دشمن تھا، اسے علی کیوں مارا؟ دشمن ہے اللہ کا، علی ہے مظہر پروردگار، علی ہے قوت پروردگار۔ کوفہ کی طرف امام بڑھیں گے، کوفہ کو آ کے اپنا کیپٹل بنائیں گے، مسجد سہلہ کو اپنا بیت المال بنائیں گے، مسجد کوفہ کو بھی گرا دیں گے، اس لیے کہ بنی امیہ کے دور میں توسیع ہوئی تھی۔ امام مسجد کوفہ کی بنیادیں وہیں پہ رکھیں گے جہاں سے علی نے آغاز کیا تھا۔ مسجد کوفہ کو اتنی توسیع دے دیں گے، اتنی بڑی مسجد کوفہ کو کر دیں گے کہ اس کا ایک ستون، اس کا ایک پلر کوفہ میں ہوگا، دوسرا مکہ میں ہوگا، تیسرا مصر میں ہوگا۔ پوری دنیا کے شیعہ مسجد کوفہ میں امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے۔ مسجد کوفہ کو توسیع دے دی جائے گی، ہزاروں دروازے ہوں گے مسجد کوفہ کے جو مشرق سے مغرب کی طرف کھلیں گے۔ مسجد کوفہ میں آ کے امام قیام کریں گے، اور یہیں سے کل گفتگو کریں گے کہ پہلی رجت کس کی ہوگی، امام کے دور میں پہلی حکومت کس کی قائم ہوگی۔ رجت کو قرآن سے ثابت کریں گے، دوبارہ زمین پر اسلامی حکومت کا قیام کیا قرآن سے ثابت ہے؟ جسے لوگ قیامت کہتے ہیں، اس سے پہلے مذہب جعفریہ میں رجت پر یقین رکھنا ضروریات مذہب میں سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا یہ صرف عقیدہ ہے، ضروریت ہے، ضروریات مذہب میں سے۔ اگر تمہارا قیامت پہ یقین ہے تو اس سے پہلے تمہارا رجت پہ یقین ہو۔ پلٹیں گی روحیں، اسی دنیا میں واپس آئیں گے، اسی دنیا پر حکومت کریں گی۔ کون امام کتنی دیر حکومت کرے گا، بہت حساس موضوع، اس پہ کل بات ہوگی۔ جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی، حسین بھی آ جائیں گے۔ سب سے بہتر مجھے سفیر بھائی جو غیبت کی کتابیں ٹٹولتے سب سے بہتر منظر لگا وہ ہے عباس کی امام زمانہ سے۔ ہائے ہائے، جب یہ دو شیر علی کے ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، تاریخ کہتی ہے کہ پتہ نہیں چلے گا ان میں زیادہ زخمی اندر سے کون۔ عباس کہہ رہا ہوگا مہدی میں نے تیرا بڑا انتظار کیا ہے۔ سرکار ولی الاسر سرکار عباس کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ بازو جس شانے سے کٹا تھا اسی شانے پہ آگے میرا مہدی پہلا بوسہ دے گا، بوسہ دیکھے گا اب میرا ظہور ہو گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا، دربار میں حسین کے سر کا نام کس نے لیا تھا؟ مجھے بتا، اصغر کے گلے پہ تیر کس نے چلایا تھا؟ کیا وہ وقت
کیا وہ دور ہوگا جب عباس بتا رہے ہوں گے مہدی یہ تیری دادی کا مجرم ہے، یہ تیرے باپ وہ جس نے بڑے صبر کیے اس کے آگے سید الصابرین کھڑا ہوگا، وہ صبر کے پہاڑ ایک دوسرے کے سامنے، بڑا صبر کیا عباس نے۔ جب شام میں سر عباس آیا، ایک چہرہ شناس تھا جس نے عباس کی آنکھوں کو دیکھا، کہنے لگا ہر کوئی ظلم سے مارا گیا، یہ حسرت میں مارا گیا، اس کی پوری آنکھوں کی حسرت بتا رہی ہے، اس کی کوئی حسرت پوری۔ سارے عزادار بیٹھے ہو، سارے ماتمی بیٹھے ہو، چنے ہوئے عزادار، چنے ہوئے ماتمی بیٹھے ہو، یقین کرو میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں عباس کے درد پڑے ہی نہیں گئے، اس لیے کہ لوگوں کو عباس پہ مان بڑھا ہے۔ سفیر بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم جب لوگوں کے سامنے بتائیں گے وہ کہیں گے جس میں اتنا مان ہے ہمیں اسے اتنی بے دردی سے کاٹا گیا ہے، اسے اتنی بے دردی سے مارا گیا ہے۔ سادات و غیر سادات، میں سرکار عباس کی شہادت نہیں پڑھتا، صرف عباس کے درد بیان کر دیتا ہوں۔ امت نے کیسے مارا ہے عباس کو، کس طریقے سے بدلہ لیا ہے عباس۔ مدینہ سے لے کے کربلا تک حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ ایک عرب کا شاعر ہے، اس نے امام حسین کے حرم میں جا کے ایک سلام پڑھا، سلام کے اندر اس کے ایک شعر آ گیا، شعر اس سے لکھا گیا تھا، جو ہی حسین کے حرم میں شعر پڑھنے لگا ڈر گیا، وہ شعر چھوڑ دیا، اگلا شعر پڑھ دیا۔ شعر یہ تھا کہ حسین کربلا میں عباس کی پناہ میں تھا، شیر چھوڑ کے گھر آ گیا، رات و خواب میں حسین کی زیارت ہوئی، حسین کی آواز آئی میں تیری شفاعت نہیں کروں گا، تو نے میری قبر پہ وہ شیر کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا مولا صاحب نے تیری زری پہ نظر پڑی، جلالت سے ڈر گیا تھا، کہاں حسین کہاں عباس؟ رو کے کہنے لگا تو صرف اسی بات پہ ڈر گیا کہ حسین کیسے عباس کی پناہ میں تھا؟ میری بہنیں عباس کی پناہ میں تھی، میری بیٹیاں عباس کی پناہ میں تھی، میرے بیٹے عباس کی پناہ میں تھے، ساری کربلا عباس کی پناہ میں تھی، ساری کربلا کو عباس پہ مانتا، ساری کربلا کو عباس کی پناہ تھی۔ میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے، فرات کے کنارے پہ جب عباس کی لاش گری ہے نا، میں پیر رخسار شاہ جی کسی نوحہ خان کے نوحے کی صدر نہیں، علی کی بیٹی کے نوحے کی صدر پڑھ رہا ہوں۔ شام غریباں زینب نے پہلا نوحہ عباس کی لاش سے پڑھا تھا، اس نوحے کی میں 2 سطریں پڑھتا ہوں۔ بی بی نے آ کے لاشہ عباس میں کہا تھا عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگتی تھی آج سو گئی۔ شاید میں نہیں پڑھ سکا، کسی مادری کا دھیان نہیں تھا، بے بسی ایک زینب کی، غربت ایک زینب کی، رو کے کہتی عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگتی تھی آج سو گئی، اور وہ آنکھیں جو تیرے مان پہ سوتی تھی آج جاگ گئی۔ عباس اب زینب نہیں سوئے گی، اب سکینہ نہیں سوئے گی۔ عباس آج تک تیرے قاتل جاگتے رہے کہ عباس زندہ ہے، تیری بہنیں سوتی رہی کہ عباس زندہ ہے، آج تیرے قاتل سو گئے کہ عباس مر گیا، تیری بہنیں جاگ گئی کہ عباس چلا گیا۔ میں نے خود اسی یوکے میں مرزا محمد عطر صاحب خطیب اکبر ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، اللہ جملے کا ثواب کی بلا کی روح کو پہنچے۔ انہوں نے کہا جب عباس اجازت لینے کے لیے آئے نا تو امام حسین نے عباس کے نیام سے تلوار لے لی۔ مولا عباس کی آواز ہے مولا تلوار کیوں لی؟ فرمایا وعدہ پانی لانے کا ہے، لڑنے کا نہیں۔
عباس دیکھ کہتے وعدہ ہے پانی لاؤں گا لیکن تلوار پاس ہو، سپاہی کے پاس اسلحہ ہو، فوجوں پہ روب رہتا ہے۔ مولا حسین دیکھ کے کہتے پھر وعدہ کر تو لڑے گا نہیں۔ عباس کہتا مولا دفاع کروں گا، لڑوں گا نہیں۔ عباس تو صرف فرات میں جائے گا، لشکر کی طرف نہیں جائے گا۔ عباس جو فرات کے رستے میں تجھ پہ حملہ کرے اپنی جان کی حفاظت کے لیے تلوار نکالنا۔ عباس ان شامیوں پہ حملہ نہ کرنا، جب کرے ان شامیوں پہ حملہ نہ کرنا۔ عباس زمین پہ بیٹھ گیا، روکے گا مجھے حملہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ حسین دیکھ کے کہتے مارنا چاہتا ہے انہیں، لڑنا چاہتا ہے، لے تلوار پہ جھگ لے گا، لیکن اتنا یاد رکھنا لڑائی کرتے ہوئے جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے، جتنا تو نے انہیں دوڑانا ہے اتنا انہوں نے گھوڑوں کی آگے سکینہ کو دوڑانا ہے۔ عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، تیری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے۔ عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، عباس میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے۔ عباس لڑتے ہوئے اتنا سوچ لینا، عباس یہ شامی ہے اور میری بہنوں نے شام جانا ہے، عباس یہ کوفی ہے، میری بہنوں نے کوفے جانا ہے۔ جناب عباس لڑے بھی نہیں پھر بھی شامی میں مارا۔ سادات و غیر سادات جب آئی تھی نا شہزادی معصومہ اجازت لینے کے، میں ممبر پہ مجرب ترین عمل بتا کے جا رہا ہوں، زندگی میں کوئی خواہش کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہو، بیٹی لے کے علم عباس پہ چلا جا، خود پیچھے کھڑے ہو جانا، بیٹی عباس کے علم پہ بھیج دینا، خود پیچھے کھڑے ہو کے کہنا مولا عباس میں بیٹی سفارش بنا کے لے کے آیا۔ مولا عباس آپ بیٹیوں کو خالی نہیں بھیجتے، عباس یہ تیری سنت ہے، تو کربلا میں سکینہ کو سفارش بنا کے لے گیا۔ مولا عباس معصومہ کو لے کے آئے، جب معصومہ آئی ہے نا، بابا میرا صغر بڑا پیاسا، بابا مجھ سے میرا صغر دیکھا نہیں جاتا۔ مولا حسین کی آواز ہے سکینہ کیا چاہتی ہے؟ بابا چچا پانی لے آئے، فرمایا سکینہ مشکیزہ لا، سکینہ خیمے میں خشک مشکیزہ لینے چلی۔ حسین رو کے کہتے عباس جا رہا ہے؟ مولا عباس کی آوازیں جا رہا ہوں، غریب کی آوازیں جانے سے پہلے مجھے اتنا بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے میں مدینے سے چلا، عباس تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، عباس میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، عباس میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں، عباس میں زینب تیرے سہارے لے کے آیا، عباس تیرے سہارے زینب آئی تھی۔ اچھا عباس اللہ کے حوالے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مولا حسین نے پوری کربلا کی جنگ عباس کی آنکھوں سے دیکھی، کسی کو میدان میں جاتا نہ حسین نے دیکھا نہ لڑتا دیکھا۔ حسین ٹیلے پہ بیٹھ جاتے، عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے، حسین زمین پہ بیٹھ کے صرف عباس کو دیکھتے رہتے، عباس بتاتے مولا قاسم نے حملہ کر دیا ہے، مولا اتنے لوگ مار دیے، مولا قاسم بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ حسین نے پوری کربلا عباس کی آنکھوں سے دیکھی، عباس نے بتایا کہ اون کیسے لڑا، عباس نے بتایا محمد کیسے لڑا، عباس نے بتایا قاسم کیسے لڑا، عباس نے پوری جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حسین کو سنائی ہے۔ آج خود عباس جا رہا تھا، حسین زمین پہ بیٹھے تھے، رو کے کہتے مجھے کون بتائے گا تو کیسے جا رہا ہے، مجھے کون بتائے گا تو کیسے لڑنا ہے۔ اب اللہ جانے کسی کے سینے میں پتھر نہیں ہے تو بندہ ماتم کرے گا۔ حسین نے غربت کی آواز بلند کی، سکینہ فاطمہ بن کے اٹھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی بابا تو نہ رو، تیری سکینہ بھی زندہ ہے۔ سکینہ ٹیلے پہ چلی گئی، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، عباس کا گھوڑا فرات کی جانب چلا، سکینہ دیکھ گئی بابا میرے چچا کا گھوڑا فرات کی جانب جا رہا ہے۔ بابا وہ دیکھ
دیکھ فوجوں نے رستہ دینا شروع کر دیا، بابا وہ دیکھ لشکر میرے چچا سے ڈر گئے ہیں، بابا وہ دیکھ میرے چچا کا گھوڑا سوراب میں چلا گیا، بابا وہ دیکھ عباس نے اپنا گھوڑا سوراب میں ڈال دیا۔ حسین سکینہ کو دیکھتے رہے، سکینہ دیکھے نہیں بابا میرے چچا نے مشکینہ پانی کا بھر لیا، بابا میرا چچا سوراب سے گھوڑا لے کے نکل رہا ہے۔ حسین کہتے رہے مرحبا عباس، مرحبا عباس، مرحبا عباس، مرحبا عباس۔ بولتی ہوئی سکینہ نے ایک دفعہ اپنی ایڑیوں کو اٹھایا، روک گئی بابا مجھے چچا نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف سے فوجوں نے تیرا عباس گھیر لیا ہے۔ حسین کی آواز ہے اِنَّ لِلَّهِ، سکینہ کی آواز ہے بابا میرے چچا کا دایاں بازو کٹ گیا ہے۔ حسین زمین پہ گر گئے، سکینہ کی آواز ہے بابا میرے چچا کا بایاں بازو کٹ گیا ہے۔ حسین بائیں طرف گرے، ابھی سکینہ دیکھ رہی تھی، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، روک اب تو نہ دیکھ، اب میں تجھے بتاتا ہوں میرا عباس گھوڑے سے گر گیا، میرا عباس گھوڑے سے گر گیا۔ حسین کا بدن کانپا، آواز آئی سکینہ اب تو خیمے جا، میں جانوں میرا عباس جانے، میں جانوں میرا علموں والا غازی جانے۔ میں نے 2020 میں کربلا معلّہ میں مولا عباس کے حرم کے سامنے محرم پڑھا تھا۔ میں ذری کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں مقتل کے ذمہ دار عالم دین جس نے 70 کتابیں مقتل کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے عباس کی شہادت پڑھنی ہے، میں کربلا میں عباس کے حرم کے سامنے غازی کا گرنا پڑھوں گا۔ مجھے مقتل سے وہ روایت دکھا جو پوری کی پوری روایتیں صحیح ہو۔ انہوں نے کتابیں اٹھانی شروع کی، انہوں نے کہا پہلے تو بتا بر صغیر والے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم پڑھتے ہیں عباس کے بازو کٹے تھے اور عباس گھوڑے سے گر گیا تھا۔ اس نے ایک مقتل کی کتاب اٹھائی، میری آنکھوں کے سامنے کر کے کہا تم بر صغیر والے کیا جانو؟ عباس کے صرف بازو نہیں کٹے، انہوں نے حسین کے آنے سے پہلے عباس کے پاؤں کاٹے،